ایران جل رہا ہے اور خاموشی سب سے خطرناک آواز بن چکی ہے۔ ایران میں پچھلے کچھ دنوں سے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، لوگوں کی گرفتاریاں دھڑا دھڑ جاری ہیں اور سڑکوں پہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ جگہ جگہ جلاؤ گراؤ کا بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ایران کے، آیت اللہ خامنائی، ان کے بارے میں ایک نیوز گردش کر رہی تھی کہ وہ ماسکو جا رہے ہیں، ایران کو چھوڑ کے ماسکو کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اللہ جانے وہ سچی خبر ہے یا جھوٹی خبر ہے، لیکن یہ تو وقت بتا دے گا۔ اب سب سے بڑی وجہ جو ہے ایران کے اندر جو حالات کشیدہ ہوئے ہیں، سب سے بڑی وجہ ہے ان کی معیشت، ان کے اندر انفلیشن ہے ایران کے اندر۔ اس کی وجہ سے عوام بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور جلاؤ گراؤ بھی چل رہا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے امریکن سینکشنز۔ امریکہ نے جو ان کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں کہ وہ اپنا آئل جو ہے اس کو باہر نہیں بیچ سکتے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں جو وہ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے ایران جو ہے ہمیشہ سے کبھی بھی اکنامکلی اسٹرانگ کنٹری نہیں بن سکا۔ ان کی اکانومی جو ہے ہمیشہ کلیپس ہی کرتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئی، انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا گورنمنٹ کے خلاف اور اپنے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے خلاف، اور یہ حالات جو ہیں بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس میں انٹری آتی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی۔ اب ایران والوں نے کہیں کانٹیکٹ کیا ہے امریکہ سے کہ ہم اپنا مذاکرات چاہتے ہیں، تو اس پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جو حالات ابھی ایران کے اندر چل رہے ہیں، ایران کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ اوپر سے اسرائیل بھی فل دباؤ کر رہا ہے اور اب دوبارہ ایران کے اندر ایک جنگ لگنے کا جو آثار ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ ایک سائڈ سے فرنٹ فٹ پہ ہے اور دوسری سائڈ سے اسرائیل چڑھائی کے لیے تیار ہے، تو جو ایران ہے وہ درمیان میں سٹک ہو گیا۔ اب ہر سائڈ سے اس کے دشمن بیٹھے ہیں اور وہ اس پہ مطلب کہ نظر ڈال کے بیٹھے ہیں کہ کب ان کو وہ صحیح موقع ملے اور وہ اس پہ اٹیک کریں۔ اب مذاکرات جو ہیں ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ ایران کو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی، تاکہ ان کے اوپر سے جو سینکشنز ہیں وہ ہٹائی جاتی اور وہ اپنی جو آئل کی ٹریڈ ہے اس کو بڑھا پاتے، تاکہ ان کی اکانومی گرو ہوتی اور وہ اکنامکلی ایک اسٹرانگ اور اسٹیبل کنٹری بن جاتا، جس سے ان کی عوام کو مزید اپرچونٹیز ملتی، عوام بھی ان کی خوش ہوتی ہے، عوام کے پاس زیادہ پیسے آتے تو ان کا بزنس بھی گرو کرتا، سارے معاملات اچھے ہوتے تو عوام بھی گورنمنٹ سے خوش ہوتی۔ لیکن ہمیشہ سے ایران ریزسٹنس شو کرتا ہے امریکہ کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے۔ اسرائیل کے لیے تو سمجھ آتی ہے، امریکہ کے ساتھ ریزسٹنس جو ہے وہ ان کو مہنگی ابھی تک پڑی ہے۔ ان فیوچر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کا لائے عمل ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ لیکن حل جو ہے وہ مذاکرات سے ہی ہوگا، کیونکہ مذاکرات کے بغیر ایران جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کے ایک اصول ہے مائٹ از رائٹ۔ امریکہ اس وقت سپر پاور ہے اور سپر پاور جیسا چاہے گا ویسا کرے گا۔ ایران ایک ہی صورت میں اس چیز سے نکل سکتا ہے کہ اگر سارے اسلامی ممالک ایک پیج پہ آئیں اور ایران کا ساتھ دیں، جو کہ فی الحال جو ابھی وقت چل رہا ہے، ابھی جو حالات ہیں، ان حالات میں ایسا پاسبل ہے ہی نہیں کہ سارے اسلامی ممالک ایک پیج پہ آ جائیں۔ تو ایران کے لیے سب سے اچھا آپشن یہ ہے کہ وہ اپنا کسی بھی طرح امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں اور اپنی جو چیزیں ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں اور اکانومی کے اوپر دھیان دیں، بجائے اس کے کہ وہ ان دونوں ممالک کے ساتھ لڑتے بڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ سٹیبل ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ لڑائی کرنے کے قابل ہو جائیں تو آپ لڑ لیجئے گا، لیکن فی الحال جو حالات ہیں ان حالات میں آپ کو مذاکرات ہی کرنے چاہیے۔ اب ایک سکول آف تھاٹ اس میں یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اور اسرائیل، یہ ایران کے اندر جتنی بھی کشیدگی اور یہ احتجاج چل رہے ہیں ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک امریکہ کے خلاف ہوتا ہے یا سٹینڈ لینے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ وہاں پہ اپنی گیم کھیلتا ہے اور اس ملک کی عوام کو اس کی لیڈرشپ کے خلاف کر دیتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر عوام احتجاج کرتی ہے اور امریکہ کو پھر موقع مل جاتا ہے، وہ دنیا کو یہ شو کرواتا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا عوام کی خدمت کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے اس کی جو لیڈرشپ ہے یا اس کی جو حکومت ہے ہم اس کا تختہ الٹ کر ایک نئی گورنمنٹ لے کے آ رہے ہیں، رجیم چینج لے کے آ رہے ہیں، جس سے وہ عوام کو فائدہ ہوگا اور جو ہے عوام خوشحالی حاصل کر سکے گی۔ لیکن جو اس کے پیچھے اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنا ہولڈ قائم کرنا۔ ایران کے پاس چونکہ آئل ریزروز بہت زیادہ ہیں، تو امریکہ کی ہمیشہ سے نظر رہی ہے دنیا کے اندر جن ممالک کے پاس آئل ریزروز ہیں وہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہی
لڑائی جھگڑا کرتا رہا ہے. پہلے اس نے وینزویلا کے ساتھ کیا، راتوں رات اس کے صدر کو اٹھایا اور امریکہ لے کے چلا گیا. اب دوسرا اس کا ٹارگٹ ایران ہے. ایران سے پہلے اس کی کشیدگی چل رہی ہے. وہ کسی نہ کسی ایک انتظار میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ایک موقع ملے اور وہ کسی طرح ایران پہ سیدھا چڑھائی کرے. اور ابھی اس کے پاس وہ موقع بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایران کے اندر جو اس کی اپنی عوام ہے وہ حکومت کے خلاف ہے، ان کے سپریم لیڈر کے خلاف ہے. تو یہاں پہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے ایک موقع پائیں گے اور وہ لازماً جب بھی ان کو تھوڑا سا بھی کلو ملا، تھوڑا سا بھی ان کو لوز پوائنٹ ملا، لوپ ہول ملا، وہ سیدھا اس پہ اٹیک کریں گے ایران پہ. باقی اللہ خیر کرے. اب دیکھتے ہیں ایران کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. ریزسٹنس کی بجائے ان کو مذاکرات کی طرف جانا چاہیے اور مختلف کنٹریز کو انوالو کر کے اس کو یہ چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ نقصان ایران کا ہی ہوگا. امریکہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. امریکہ ایک بہت بڑی ایک تو سپر پاور ہے، دوسرا ایک بہت بڑی اکانومی ہے. تو اگر وہ اکانومی فار ایگزامپل اس کی 100 روپے ہے، اس میں سے اس کے 10 روپے وہ اس کے چلے بھی جاتے ہیں، اس کے پاس پھر بھی 90 روپے ہیں، وہ دوبارہ اس کو کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. وہ دوبارہ وہ 10 روپے کما سکتا ہے ایزیلی. اس کے برعکس اگر ایران کی اکانومی آپ سمجھے نا، اگر 100 روپے ہے یا 10 روپے ہے، تو ایران کی جو 100 یا 10 روپے وہ ٹوٹل ہی وائپ آؤٹ ہو جائے گی. کیونکہ جب بھی امریکہ آئے گا تو وہ فل تھروٹل کے ساتھ آئے گا اور دوسری سائڈ سے اسرائیل اس پہ اٹیک کرے گا. تو وہاں پہ ایران کا سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ فی الوقت ان کو مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، مذاکرات کر لینے چاہیے تاکہ وہ ان کی عوام کی بہتری ہو، ان کو بزنس ملے، ان کے جو اوپر سینکشنز ہیں وہ ریموو کر دی جائیں، وہ ٹریڈ کر سکیں پاکستان کے ساتھ، باقی جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کریں اور اپنا اکانومی جو ہے اس کو اسٹیبل کریں اور اس کو گرو کروائیں. تو باقی اب آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. امید کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات کی طرف چیزیں جائیں اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ مذاکرات ہوں اور یہ معاملات حل ہو جائیں. اگر آپ کو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کا شوق ہے اور آپ ایجوکیشنل کنٹینٹ کو پسند کرتے ہیں تو میرے اس پیج کو فالو کر لیں. اگر ویڈیو اچھی لگے، ایجوکیشنل لگے، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو آپ اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور سیو کر لیں. جزاک اللہ.